چ محمد و آل محمد دا ذکر بیان فرمان تے باواز بلند صلوات دعبر سلامتی حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار ويا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم يا ملجنا الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله برحمتك يا أرحم الراحمين امیر المومنین کی ذات پہ باوز بلند صلوات جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بھی بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی سمک السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتنسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعليم مكارم الأخلاق والشيم ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد نعرہ تکبیر ایسے نہیں مل کے یک زبان کے اپنی زبانوں کی پاکیزگی میں اضافہ کریں محبت سے خلوص سے عبادت سمجھ کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے بآواز بلند صلوات حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو
لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے۔ توجہ ہے حضور؟ مجلس مجھ سے بہت پہلے کی شروع ہو چکی ہے، میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہوا چاہتی ہے، یعنی آپ پہلے سے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، میں اب اس میں شریک ہوا ہوں، تو میں ابتدائی طور پر پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں، ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے کہ جس نبی کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، تھوڑے سے اذہان بھی میرے ساتھ ملائیں، اور موسم کی شدت کا اثر سے زیادہ ولایت کا اثر آپ پہ ہونا چاہیے، تو اس لیے یوں نہیں ہو کہ آپ بالکل اپنے ذہن نہیں، بالکل اماتن گوش ہو کے توجہ آپ میری طرف مبذول فرمائیں گے۔ میں پہلا جملہ آپ کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، واحد ملت ہے، ملت تشیع، کہ جس ملت کے پاس الہادی ایسے آئے ہیں کہ ان ہادیوں میں سے جسے دیکھیں وہی اپنے دور کا محمد لگتا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، اگرچہ کہ آپ بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، بالکل گستاخی ہوگی نہیں کہ آپ پیچھے سے اٹھیں اور آپ آگے تشریف لے آئیں کہ مجلس کا ماحول ہی کہیں بہتر ہو جائے، تو یہ تو میں نہیں کہوں گا آپ کو۔ بہرحال جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، اتنی گزارش ہے کہ جو ابھی تک زحمت نہیں کر رہے میرے ساتھ ملنے کی، ان کی تکریم کی خاطر یہ جملہ میں پھر ان کی سماعتوں کی نظر اب انہی کے لیے کر رہا ہوں جو ابھی تک ملنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، واحد ملت ہے، ملت تشیع، کہ جس ملت کے پاس ہادی ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھیں تو دیکھنا عبادت ہے، جنہیں سنیں تو سننا عبادت ہے۔ آپ سلامت رہیں، ابھی 8-10 بندے ابھی باقی ہیں جو ابھی تک بھی کوشش نہیں کر رہے، لے ان کے لیے میں پھر ایک جملہ کہتا ہوں، ارے بابا، واحد ملت ہے، ملت تشیع، کہ جس ملت کے صرف ہادیوں کو دیکھنا عبادت نہیں۔ میری زندگی میں نایاب ترین حدیث ہے، میں کوشش کرتا ہوں ہر مجلس کے اندر اس کا مفہوم مومنین تک ضرور پہنچاؤں۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں، میرے دادا جان کا چہرہ دیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے دادا علی کے ہاتھوں کو دیکھنا، میرے دادا علی کے بدن کو، ان کے قدم مبارک کو دیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، میری زندگی میں نایاب ترین حدیث ہے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں، میرے دادا جان کے چہرے کو دیکھنا، ہاتھوں کو دیکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جو بندہ میرے دادا علی کے چہرے کو نہیں، محبت کے ساتھ صرف میرے دادا جان کے نام کو دیکھے، یار سارے اٹھائیں، میرے ساتھ ملنے کی کوشش کریں۔ میرے چوتھے مولا فرماتے ہیں، جو بندہ میرے دادا علی کے چہرے کو نہیں، محبت کے ساتھ میرے دادا جان کے صرف نام کو دیکھے، وہ جب تک میرے دادا علی کے نام علی کو دیکھتا رہے گا، اللہ تب تک اس کے کیے ہوئے گناہوں کو مٹاتا رہے گا۔ جس علی کا نام دیکھنے سے گناہ مٹتے ہوں، اللہ جانے اس علی کا چہرہ دیکھنے سے کیا ملتا ہو۔ ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اور بات سنیں، یہاں تک کوئی روکا نہیں کام، بلکہ صحیح السند احادیث کے مطابق صرف علی کا چہرہ دیکھنے عبادت نہیں، ان کا ذکر سننے عبادت نہیں، ان کا نام دیکھنے سے ہی صرف گناہ نہیں مٹتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، میرے نبی فرما کے گئے، اللہ نے مجھے ہادی وہ دیے ہیں کہ جن کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کو دیکھیں، اس مٹی کو دیکھنے سے کئی حج مقبولہ کے برابر اجر و ثواب۔ ہمیں ناز ہے،
ہمیں افتخار ہے اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا کہ ہادی ایسے دیے کہ ان میں سے جسے دیکھیں وہی اپنے دور کا محمد لگتا ہے. اور مجھے ناز ہے کہ کسی اور مسلک کے راہبروں کے لیے میرے نبی نے یہ لہجہ نہیں اپنایا جو میرے ہادیوں کے لیے اپنایا ہے. کسی کے لیے اپنایا ہو تو مجھے دکھا دے. میں تو بڑے کھلے دل کا بندہ ہوں، دلیل کے تابع ہوں. اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے کر دے، میں نیچے بعد میں اتروں گا، تسلیم پہلے کر لوں گا. لیکن صرف اتنا دکھا دے کہ کسی کے رہبروں کے لیے یہ فرمایا ہو میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے. اور اگر کسی کے پاس کے پاس ایک بھی ایسا نہیں ہے تو پھر میرے پاس تو پورے 14 موجود ہیں. تو صرف میرے ہادیوں کے لیے میرے نبی نے میرا پہلا بھی، میرا اوسط بھی، میرا آخر بھی، نحن کلنا محمد. یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ نام محمد خوبصورت نام ہے. اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار کے اندر یہ روایت نقل کی کہ ان اللہ اخفا اسم محمد عن اعین الناس. اللہ نے نام محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا. کیوں؟ اس لئے کہ اللہ گوارا نہیں کرتا کہ یعقوب اپنے بیٹے کا نام یوسف نہ رکھے، محمد رکھ لے. ابراہیم اپنے بیٹے کا نام اسحاق نہ رکھے، محمد رکھ لے. اللہ گوارا نہیں کرتا. تو پھر مولانا صاحب تجھے شرم آنا چاہیے کہ جو اللہ کسی نبی کا نام میرے نبی جیسا ہونا گوارا نہیں کرتا، وہ تو تجھ جیسے ناپاک کو محمد جیسا بنانا گوارا کیسے کرتا؟ ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار پر. یا رسول اللہ اتنا خوبصورت نام ہے تو ایک نام اور بھی ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. وہ نام بھی اللہ نے رکھا ہے، یہ نام بھی اللہ نے رکھا. تو مولا کیا ہی ہوتا آپ یہ کہتے تھے کہ میرا پہلا بھی علی، اولنا علی و اوسطنا علی و آخرنا علی، نحن کلنا علی. میرا پہلا، میرا اوسط، میرا آخر، ہم سب کے سبھی علی ہیں. مولا کوئی حرج تھا، کوئی قباحت تھی تو عجب نہیں. بارگاہ رسالت سے آوازیں سمجھنے کی کوشش کر. علی کہنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن کریں کیا؟ ابھی تک تو یہ ایک علی کو حلق سے نیچے نہیں اتار سکے. 14 علی کو ہضم کیسے کر پائے؟ آیت کا ترجمہ سنیں. اور میں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جو پچھلے 2-3 مہینوں سے انتہائی حساس عنوان کے طور پہ چھیڑا گیا، رضی اللہ اور سلام اللہ، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ رضی اللہ کیا ہے اور علیہ السلام کیا ہے. لیکن اس کے لیے میرا ساتھ آپ کو دینا ہوگا. ظاہر ہے اس کو حل کی بغیر کتابوں میں ایسے لکھا، کتابوں میں ایسے لکھا ہے، یہ لکھنا معیار نہیں ہے. لفظ رضا کی تعریف کیا ہے اور سلام کی تعریف کیا ہے؟ جس پر لفظ سلام کی تعریف ہے اسے علیہ السلام کہہ لینا، جس پر رضا کیا ہے اسے رضی اللہ کہہ لینا. فرق ہے بہت بڑا. لیکن اتنا میں صرف آپ کی ذہن بنانے کی خاطر ابتداءً کہہ رہا ہوں کہ جس کا کلمہ 23 سالوں میں جا کر مکمل ہو وہ رضی اللہ ہوتا ہے. جو نبی کی دنیا میں آمد تے اعلان نبوت بھی کرے، اعلان ولایت بھی کرے، وہ علیہ السلام ہوتا ہے. اب وعدہ ہے میں شروع کروں. آیت میں نے ولایت کی شروع کی ہے، لیکن ظاہر ہے لفظ ولایت اور اگر تینوں چیزوں کو اکٹھا کریں میرا وقت بہت سارا اس پہ صرف ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑے آسان پیرائی میں رکھ کر، لیکن تھوڑی سی البتہ اگرچہ کہ مشکل آ سکتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ امیر المومنین کے بیٹے سرکار عباس سے توسل کریں، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی.
جب دنیا کی مشکلات حل کرتے ہیں تو تیری مشکل حل نہیں ہوگی. اب سمجھنا چاہتے ہیں علیہ السلام کس کو کہتے ہیں, رضی اللہ کس کو کہتے ہیں. تو سلام کیا ہوتا ہے, لفظ سلام کی تعریف کیا ہے. میرے ساتھ آپ کو ملنا ہوگا, میں عرض کر رہا ہوں سلام کس کو کہتے ہیں. حضرت علامہ حسن مصطفی التحقیق فی کلمات القرآن جلد نمبر 6 کے اندر لفظ سلام کی تعریف جامع اور معنی کمال کر دیا. علامہ نے قلم توڑ کے رکھ دیے قرآن کی یہ تفسیر لکھ کر کے قرآن کے ہر لفظ کا معنی حقیقی بھی لکھا, معانی استعمالی بھی لکھے. لفظ سلام کی تعریف کیا لکھی ہے, فرماتے ہیں ہی عبارت عن تحقق الاعتدال والنظم الکامل فی ما بین الاجزاء وتنزہہ عن النقص والعیب. ارے گھبرانا نہیں ہے, آپ کا چہرہ اترنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ میں بتانے لگا ہوں رضی اللہ کیا ہے, سلام اللہ کیا ہے. تو جس کا چہرہ اترے گا کچھ بات گڑبڑ مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے سامعین گرامی میرے مولا نے بڑا آسان فارمولہ دیا ہے کہ اگر دیکھنا ہو نا, ہم سے محبت کرتا ہے, نام لے کے دیکھ لو, چہرہ کھل جائے تو حلالی ہے, مر جائے تو حرام. لفظ سلام کس کو کہتے ہیں, سلام کیا ہوتا ہے. ہی عبارت عن تحقق الاعتدال والنظم الکامل فی ما بین الاجزاء والتنزہ عن النقص والعیب. میں 22 محرم کو آنا تھا, حاضر نہیں ہو سکا, کچھ مشکلات تھی اسی مقدمے جناب صدیقہ طاہرہ کے عنوان سے, اس وجہ سے مجھے راتوں رات جانا پڑا یہاں سے. تو اس وجہ سے 19 محرم کو میں نے جان کے نہیں گیا تھا, میں نے جان کے نہیں, کچھ وجوہات کی بنا پہ وہاں پہ نہیں پڑا, گاہ کے واپس آ گیا. اس لیے کہ اگر ایک بندہ میری ملت کے خون کو بہانے کے سامان فراہم کرے تو امتیاز کاظمی اس کے ساتھ مل کے پڑھ نہیں سکتا. یہ بات طے ہے. اگر کوئی بندہ اس طرح کا آئے, وہ بھی اسی ممبر پہ ہو کہ جو اس شیعہ قوم کا قتل واجب قرار دے کے خود بھاگ جائے اور پیچھے سے ان کا خون بہاتا رہے, اور بات میں بھی تو کم از کم یا میں نہیں ہوں یا وہ نہیں ہے. تو میں نے پھر آسان حل یہ نکالا کہ میں خود پیچھے ہٹ کے آ گیا. میں بالکل کوئی میرا سب کچھ آپ کے سامنے ہے, میرا بچپن آپ کے سامنے گزرا ہے, ابھی بھی آپ کے سامنے ہوں. میں چھپا کے رکھتا ہی کچھ نہیں, اس لیے کہ جو بھی شیعہ کو کافر بنوائے میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں, اس کے باپ پہ بھی لعنت کرتا ہوں. اور جو بندہ بھی جناب زہرا کے خلاف بولے ہم اس کی زبان کاٹ کر باہر رکھ دیں گے. یہ کسی لحاظ سے کوئی قابل قبول نہیں ہے. ہماری جان جناب زہرا کی نالین پہ جاتی ہے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ گستاخی کر کے وہ آرام سے بیٹھا رہے تو پھر یا ہم نہیں, ہمیں پھر زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں ہے. لیکن ہم انشاءاللہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. انشاءاللہ پاکستان کے بنانے والے ہمارے بزرگ ہیں, اس کو باقی رکھنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے. ایک ذمہ دار ملت ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ ملت تشیع اپنا کردار ادا کرے گی. لے آئیں پیچھے پلٹے سامنے نگرامی. سلام کس کو کہتے ہیں, رضا کس کو کہتے ہیں, دونوں لفظوں کو سمجھ لیں. ہی عبارت عن تحقق الاعتدال والنظم الکامل فی ما بین الاجزاء وتنزہہ عن النقص والعیب. ایسا وجود اور ایسی ذات کہ جس وجود اور ذات کے اندر اللہ نے جتنے اجزاء رکھے ہیں اور جتنی قوتیں رکھی ہیں, وہ تمام اجزاء اور تمام قوتیں ہر لمحہ حد اعتدال میں رہیں اور نظم کامل کو برقرار رکھیں. اور چونکہ ان کے اندر نظم کامل بھی ہے, حد اعتدال بھی ہے, اس بنا پر ان کے نہ اندر سے نقص اٹھتا ہے نہ باہر سے نقص اندر آتا ہے. ان تمام خصائص کے مجموعے کو عربی میں سلام کہتے ہیں. بھائی میرا ساتھ دینے کی کوشش کریں. یقین کریں میں میاں چنو سے رات بھر سفر کیا, طلوع آفتاب کے بعد میں گھر پہنچا ہوں اور ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھ سکوں گا, ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہے. اگر آپ حالات کی موسم کی سنگینی تو میرے لیے سفر کی بھی سنگینی ہے, حالات کی بھی سنگینی ہے اور دشمن کی.
تعریف ذرا پھر سنیں اور پھر گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں۔ سلام کس کو کہتے ہیں؟ ایسی ذات اور ایسا وجود کہ جس وجود اور ذات کے اندر اللہ نے جتنی قوتیں اور جتنے اجزاء اس بدن نے رکھے ہیں، اس بدن کے تمام اجزاء میں سے کوئی جزو بھی ایک لمحے کے وقفے کے لیے، پلک جھپکنے کے وقفے کے لیے نہ تو قرآن کی مخالفت میں کبھی گیا ہو، نہ شریعت کی مخالفت میں کبھی گیا ہو، نہ حق کی مخالفت میں گیا ہو، بلکہ ہر لمحہ تمام اجزاء پلک جھپکنے کے وقفے کے لیے بھی مخالفت میں نہیں، بلکہ توافق قرآن بھی رکھتا ہو، توافق حق بھی رکھتا ہو، توافق شریعت بھی رکھتا ہو۔ اس بنا پر جب یہ توافق قرآن بھی ہوگا، توافق شریعت بھی ہوگی، توافق قانون الہیہ بھی ہوگا، اس بنا پر تمام اجزاء اور قوتوں کے اندر ہر لمحہ اعتدال بھی رہے گا، نظم کامل بھی رہے گا، اور چونکہ ہر لمحہ اعتدال بھی ہے، نظم کامل بھی ہے، اس اعتدال اور نظم کامل کی وجہ سے نہ ان اجزاء کے اندر نقص آتا ہے، نہ باہر سے نقص آتا ہے۔ اس مجموعے کو اللہ سلام کہتا ہے۔ آپ تو مجھ سے آگے چلے گئے، میں تو ڈر کے سہما ہوا تھا کہ پتہ نہیں آپ میرے ساتھ چلتے، اب تو مجھ سے بہت آگے نکل گئے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ سلام کی تعریف یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی توافق حق کرے، کبھی مخالفت حق کرے، کبھی کبھی توافق قرآن کرے، کبھی کبھی مخالفت قرآن کرے، تو سمجھ لینا کچھ اور ہے، علیہ السلام نہیں ہے۔ سامعین گرامی، چونکہ سوشل میڈیا پہ ابھی بہت سارے بندے بیٹھے ہیں جو ایک ہی ذات کو رضی اللہ بھی کہتے ہیں، اسی کو علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ ارے بھائی، اپنی جہالت کا جا کے علاج کرواؤ، دماغ کا علاج کرواؤ، پہلے لفظ سلام کی تعریف تو سمجھ لو، پھر جا کے کہنا کہ جو علیہ السلام ہے وہ رضی اللہ نہ ہے، جو رضی اللہ ہے وہ علیہ السلام۔ آپ چاہیے، آپ سلامت رہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ سامعین گرامی، سلام کی تعریف اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ ذرا لفظ رضا پہ آ جائیں، اس کا ایک جملے کے اندر میں بڑی تیزی کے ساتھ اس کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کروں گا۔ سلام کا تعلق، لفظ سلام کا تعلق موضوع اور ذات سے ہے، رضا کا تعلق ذات سے نہیں ہے، فعل سے ہے۔ آپ جی، آپ سلامت رہیں۔ لفظ رضا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ ذات سے متعلق رضا نہیں ہے۔ قرآن پڑھے، میں ابھی 2-3 آیات پڑھ کر اسی مطلب کی تائید بھی قرآن سے ثابت کر دوں گا۔ اور سامعین گرامی، ذرا غور کریں، لفظ رضا یعنی ایسا عمل کہ جس عمل کے اندر حسن آ جائے، اور وہ حسن عمل اللہ کو پسند آ جائے، اللہ وہاں پہ اپنے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ زندہ سلامت رہیں۔ ایسا عمل کہ جس عمل کے اندر حسن آ جائے، اور اس عمل کا حسن عمل اللہ کو پسند آ جائے، اس حسن عمل پر اللہ اپنے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اور ایسی ذات کہ جس ذات کے نہ اندر اللہ کو کوئی نقص نظر آئے، نہ باہر سے نقص نظر آئے، اس ذات کو اللہ سلام اللہ کہتا ہے۔ ابھی تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، اب میں اس کو ذرا کھولنے لگا ہوں۔ رضا متعلق بے فعل ہے۔ رسول اللہ جب بیت رضوان لے رہے تھے، درخت کے نیچے بیٹھ کر، تو صحابہ کرام میرے آقا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے تھے، سورہ آل عمران پڑھ لینا جا کے اس کی تفصیل، اور وہاں پہ جنگ احد کے حالات بیان ہو چکے ہیں، اور بیعت رضوان اسی کی پاداش میں، بلکہ اسی کے تدارک کے لیے کی گئی تھی، اور اسی کا ازالہ کرنے کے لیے کہ جو پہلے سے ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے بھاگے۔ وہ قرآن کہتے ہیں اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ، یہ جب بھاگ رہے تھے، پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے، آپ کو تنہا چھوڑ کے آپ بلاتے تھے، یہ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے، لبیک کہنا تو بڑی دور کی
بات ہے۔ تو سب سے پہلے بہت بہت بڑی بڑی شخصیات ہم تھے، تو یہ قرآن کہتے ہیں۔ اب اگر یہ کہیں کہ آپ اس کا تذکرہ نہ کریں تو آپ اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ قرآن نہ پڑھیں، یعنی قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، سورہ آل عمران پڑھنا چھوڑ دیں۔ تو جو بندہ قرآن کی تلاوت چھڑواتا ہے نا، وہ فعل حلال نہیں کرتا، فعل حرام کرتا ہے۔ توجہ ہے سامعین کرام نے؟ الگ قرآن کہتا ہے جس تو اللہ کو یہ عمل اتنا نہ پسند آیا کہ ان کے عمل کی وجہ سے اللہ ان پر غضبناک ہوا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا کے اندر کمال کا جملہ لکھا، فرماتے ہیں جتنا غضبناک اللہ جنگ احد والے دن ہوا تھا اتنا نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کو تنہا دشمن کے نرگے میں چھوڑ کر دنیا چلی جائے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس سے بڑا اللہ غضبناک اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں۔ جتنا جنگ احد میں اب تدارک کیا کرنا چاہا، جنگ درخت کے نیچے بیٹھ کر میں آقا کے ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کس مثال پر؟ یا رسول البیعۃ علی اللہ نفر، یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے عہد کر رہے ہیں آئندہ کٹ تو جائیں گے، مر تو جائیں گے، لیکن آپ کو چھوڑ کے کبھی فرار نہیں کریں گے، کبھی بھاگیں گے نہیں۔ اللہ کو اس عمل کے اندر حسن اتنا پسند آیا کہ فوراً کہہ دیا آج اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے۔ اور تم نے اللہ سے، یعنی مطلب کیا؟ چونکہ اصل رضا تھی، یہ فعل کے اندر حسن آیا، اس فعل کی وجہ سے اللہ نے یہاں اپنا سلام نہیں بھیجا ہے، رضا کا اعلان کیا ہے۔ لذا رضا متعلق بے فعل ہے، سلام متعلق بے ذات ہے۔ جس کے عمل میں حسن آ جائے وہ رضی اللہ بنتا ہے، جس کے ذات میں نقص کبھی آئے نا وہ علیہ السلام ہوتا۔ اب ایک معیار ہمارے پاس رسول اللہ کا وجود ہے۔ میرے آقا پر اللہ قرآن میں درود بھی بھیجتا ہے، سلام بھی بھیجتا ہے، تو پھر اسی معیار کو پہلے لے لیں اور پھر آگے بڑھیں۔ جو اس معیار پہ پورا اتر آیا سمجھ لینا وہ بھی ایسے ہی علیہ الصلاۃ بھی ہے، علیہ السلام بھی ہے۔ اگر اس معیار پہ کو پورا نہ اترے تو پھر صرف رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اگر اسی معیار پہ کوئی پورا آ جائے تو پھر ماننا لازم ہو جائے گا، انکار کفر ہو جائے گا۔ یہاں دو روایات میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ علماء یہود اب یہاں پہ پہلے ذرا رسول اللہ کے وجود کی طہارت اور اس رسول اللہ کے وجود کا ہر نقص سے مبرہ ہونا۔ اور میں اس شخص کو بھی کہتا ہوں جو بندہ یہ کہتا ہے نا 40 سال تک نبی کے وجود، نبی کا آپریشن ہوا، پھر پہلے 4 سال میں ہوا، پھر 5 سال کی عمر میں ہوا، پھر 35 سال میں ہوا، پھر جا کے معراج سے پہلے۔ یہ پتہ ہے آپ کو یہ بار بار آپریشن کیوں کروانا پڑتا ہے؟ جانتے ہیں بابا، دوسرے آپریشن کی ضرورت تب پڑتی ہے جب نعوذ باللہ پہلا ناکام ہو جائے۔ تیسرا تب کروایا جاتا ہے جب پہلے دونوں ناکام، چوتھا تب ہے جب پہلے تینوں آپریشن اوپن ہارٹ سرجریز ناکام ہو جائیں۔ تو عاشق ہے یا گستاخ ہے؟ اگر یہ عشق ہے تو توہین کس کو کہتے ہیں؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گستاخی کس چیز کا نام ہے؟ اہانت کیا ہے؟ کہتا ہے یہ سارا کچھ۔ ارے بھائی ایسے نہیں ہے۔ شرح صدر میں پتہ نہیں کوئی شاید جہاں پہ بھی بیان کیا، البتہ شرح صدر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شرح طبیعی ہے، ایک شرح اقتضائی ہے، ایک شرح ازاحی ہے۔ اور پھر اس شرح کو اصل سمجھیں گے تب جب فلسفہ کے اندر ایک قانون ہے جسے قانون قبض و بسط کہتے ہیں، تو یہ چیزوں کو سمجھیں گے تو اصل حقیقت شرح صدر کی سمجھ میں آئے گی۔ میرا موضوع بھی نہیں ہے وہ، میں اس لیے صرف ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ کچھ بندے یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کے دل کا کاٹ کر، سینے کو کاٹ کر قلب کو باہر نکالا گیا، قلب کو نچوڑ کر اس سے خون نکالا اور کہا ھذا حظ شیطان من کا نعوذ باللہ، یہ جو شیطان کا حصہ آپ کے دل کے اندر تھا آج ہم نے اسے نکال کے باہر کر دیا اور اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا۔ اب ملا، اور جس کے دل پہ سیاہی کا دھبا بنے نا، یا جس کے دل میں شیطان آ جائے وہ ملا ہوتا ہے، محمد نہیں ہوتا۔ میں تجھے بتاتا ہوں محمد کیا ہے۔
کیوں اللہ نے میرے نبی پر درود بھی بھیجا ہے، سلام بھی بھیجا ہے؟ لفظ سلام اور رضا کی تعریفات ذہن میں آ گئی، اس کو ذہن میں رکھنے، اس سے جڑے رہنا اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین، علماء یہود نے علامات پڑھی تورات کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء ما سبق بتا کے گئے تھے۔ اب چھپ چھپ کر میرے آقا کے بدن کا معائنہ کرتے رہتے ہیں اور تقریباً 98-99% علامات تقریباً مکمل پوری ہو چکی ہیں جو سرکار موسیٰ علیہ السلام جو میرے نبی کے متعلق بیان کر۔ ایک آدھی علامت ایسی ہے کہ جو ابھی پوری ہونا باقی ہے۔ انہوں نے آپس میں جرگہ بلایا، بیٹھ کر طریقہ بنایا، کہا 98-99% علامات تو پوری ہو چکی ہیں، اب میرے نبی کی ظاہری عمر 4 سے 5 سال ہے، 40 سال کی بات نہیں ہے، کہتا ہے 40 سال تو بعد نبی بنے، جو 40 سال تو بعد بنے نا وہ محمد نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ہوتا ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یہ پھر بھی محمد مصطفیٰ تھے۔ ارے تجھے کیا پتا، آج بنی امیہ کے دسترخوان سے پہلے ہوئے مورخ سے رسالت کا نہیں لینا، رسول کی بیٹی زہرا سے رسالت کا لینا ہے۔ اس لئے کہ جناب سیدہ جب دربار میں گئی ہے، اضافی جملہ کہنے لگو میرے ساتھ ملتے رہے سامنے، جب جناب زہرا دربار میں گئی تو صرف فدق نہیں مانگا، اس میں توحید بیان کی، پھر رسالت بیان کی، اور جب رسالت بھی آتی ہے تو کمال کر دی۔ مولا کی قسم جناب سیدہ فرماتی ہے، اب نہ جانتی ہو تم کہو گے کہ جبرائیل نے آ کر میرے بابا کو کہا پڑھو، تو میرے بابا کو پڑھنا نہیں آیا، اس نے سینے کو کاٹ کر قلب کو باہر نکالا۔ میرے بابا کامتے ہوئے گھر میں آئے تو زوجہ نے کہا اب تو اللہ کے نبی بن چکے ہیں، تو پھر میرے بابا جان کو تسلی ہوئی، فرماتے خبردار اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، جبرائیل کی کیا جرت تھی جو میرے بابا جان کے سینے کو کاٹ سکے؟ میرے بابا کو اللہ نے زمین پر ارسال بات میں کیا تھا، مختار بڑا پہلے بنا دیا۔ تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ تو کون سا عشق لے کے چل رہا ہے؟ اگر اس کا نام عشق ہے تو توہین کس کو کہتے ہیں؟ میرے پھر سیدہ فرماتی ہیں وَاجْتَبَاهُ قَبْلَ أَمْ سَمَّاهُ وَاسْتَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَزَهُ۔ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، 40 سال کے بعد تو مبعوث ہوئے ہیں، مجتبہ مصطفیٰ تو بڑے پہلے کے بن چکے ہیں۔ سیدہ کب سے آپ کے بابا جان مجتبہ ہے، مصطفیٰ ہے؟ مرتبہ سیدہ فرماتی ہے ذِل خَلَائِقُ بِالْغَيْبِ مَكْنُونَةٌ بِسِتْرِ الْأَحَدِيلِ مسونتان، فرمایا ابھی تو جبرائیل کی خلقت کا ارادہ بھی نہیں تھا، میرے بابا تب سے مجتبہ ہیں، تب سے مرتضی ہیں۔ پیچھے پلٹ کے آ جائے آئے، علماء یہود نے آپس میں جرگہ بلایا، 98-99% علامات پوری ہو چکی ہیں۔ بھائی مقام فیصل پہ آئیں، میرے سامنے میرے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہیں، اہل تشیع بھی بیٹھے ہیں، تو مقام فیصل پہ آئیں، رسالت کون سی لینا ہے؟ بنی امیہ والی یا قرآن والی؟ تاریخ والی یا قرآن والی؟ کیونکہ تاریخ کچھ اور کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے 40 سال کے بعد نبی بنے، قرآن کہتا ہے خبردار بکواس بند کر، یہ تو آدم سے بھی پہلے کے نبی ہے۔ تو میرے سامنے گرامی مقام فیصل پہ آنا ہے۔ علماء یہود نے جرگہ بلایا، 98-99% علامات پوری ہو چکی ہیں، اب ایک آدھی علامت ایسی ہے کہ جو پوری ہونا باقی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ علامت ہے اس طریقے سے، کیا علامت ہے؟ آپس میں ڈسکس کی اور اسٹریٹجی تیار کر لی، تیار کرنے کے بعد سیدھے مکہ میں آئے۔ سرکار عبدالمطلب مسند پہ بیٹھے ہیں، 9 بیٹے سامنے ہیں، آ کر دستور زمانہ کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کا خاندان، سرکار عبدالمطلب سے خطاب کر کے علماء یہود کہتے ہیں آپ کا خاندان ایسا، آپ کا خاندان ایسا، آپ کا خاندان ایسا، آپ کے خاندان کے یہ احسان ہیں، یہ کام ہیں، یہ عجائبات ہیں، اور آپ کے بھی عربوں کے اوپر بڑے بڑے احسان ہیں، آپ نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ایک احسان ہمارے اوپر بھی کریں، ہم سے وعدہ کریں آپ رد نہیں کریں گے، ہماری ایک درخواست ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے تم تیار کرو، ہم رد نہیں کریں گے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا کھانے کو بلانا چاہتے ہیں، کھانے کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس ضرور تشریف ہے، پلیز ہماری درخواست کو رد نہیں کرنا۔ فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ کہا آپ کے کوئی بیٹے بھی ہیں؟ جانتے تھے، تجاہل عارفانہ کر رہے ہیں۔ اچھا لفظ سلام ذرا ذہن میں رکھنا اور پھر جا کے آگے دیکھنا کہ سلام اللہ کیا ہے اور رضی اللہ کس کو کہتے ہیں۔ سامع نگرام نے کہا کہ آپ کے کوئی بیٹے ہیں؟ ہاں بیٹے ہیں، اللہ نے 10 دیے تھے، ایک دنیا میں نہیں رہا، یہ 9 بیٹے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اچھا مولا اگر یہ بھی آ جائیں تو پھر ہمارے لیے اور فخر ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی
تھی. اتنے میں فرمایا یہ بھی آ جائیں گے. اتنے میں 4 یا 5 سال کے مصطفیٰ ایسے چلتے ہوئے آئے اور سیدھے مسند پہ نہیں آئے. کبھی دادا جان کی زانوں پہ بیٹھتے ہیں, کبھی کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں. علماء یہود اب جانتے ہیں تجاہل, مولا یہ بچہ کون, یہ شہزادہ کون سا ہے. آپ کے کسی بیٹے کو مسند پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں, یہ شہزادہ کبھی کندھوں پہ کبھی زانوں پہ, وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے اسی بیٹے کا بیٹا ہے جو دنیا میں نہیں رہ گیا. کہا مولا اگر یہ بھی آ جائیں, بات اصل یہیں تک لے کے آنا تھی, اگر یہ بھی آ جائیں تو ہماری تو سعادتوں کی انتہا ہو جائے گی. فرمایا پہلے مجھے اس سے اجازت لینے دو. بیٹوں کا اختیار تھا, یہ اختیار نہیں ہے. آپ سلامت رہیں. کیا بات ہے. یہ اختیار مجھے نہیں ہے, پہلے مجھے اجازت لینے دو. 80 سال کے دادا 4 سال کے مصطفیٰ سے اجازت لیتے ہیں, اجازت دیتے ہیں, میں آپ کا نام اس میں لکھ دوں. فرمایا ٹھیک ہے دادا جان لکھ دیں. اب دن طے ہو گیا, وقت کا تعین ہو گیا, جگہ کا تعین ہو گیا, مقرر دن پر وقت مقرر پر قافلہ چل پڑا. چلنے کی ترتیب کیسی ہے؟ بالکل ویسی ہے جیسی قرآن نے بحث میں آ کر بتائی ہے. کیسے؟ 5 سال کے 4 سال کے مصطفیٰ آگے ہیں, 80 سال کے دادا پیچھے ہیں, 9 بیٹے اپنے بابا کے پیچھے ہیں. اب چلنے کا انداز یہ ہے کہ 5 سال کے مصطفیٰ کا قدم اٹھتا ہے تو 80 سال کے دادا کا قدم پیچھے جاتا ہے. شاید میں تو کہتا ہوں اللہ کو یہ چلنے کا انداز اتنا پسند آیا کہ مستقل طور پر اسے قرآن کا حصہ بھی بنا دیا, قانون الہی بھی بنا دیا, اور فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان, اگر تمہیں میرے محمد کے ساتھ مل کر کبھی تمہیں چلنے کا موقع مل جائے تو خبردار تمہارا قدم میرے نبی کے قدم سے آگے نہ جائے, بلکہ ایسے چلا جیسے نبی کا دادا نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا. اب وقت چلتے چلتے مقرر جگہ پر پہنچ گئے. ادھر 9 چچا بیٹھ گئے, ادھر دادا جان بیٹھ گئے, ادھر میرے اور آپ کے کیا بلکہ آدم کے بھی مولا بیٹھ گئے, جبرائیل کے بھی مولا بیٹھ گئے, بلکہ میں کہوں جبرائیل کے شاگرد نہیں بیٹھے, جبرائیل کے استاد بیٹھ گئے. کیونکہ یہ میرے مولا خود فرماتے ہیں ہم تسبیح کرتے تھے, ہماری تسبیح کو سن کر ملائکہ کو تسبیح کرنے کے ڈھنگ آ گئے. توجہ فرما رہے ہیں سامعین گرامی. ارے میں اس مطلب کو ثابت کرنے کی قرآن کی طرف لے جاؤں اگر بہت زیادہ آیات کا ایک تسلسل قائم ہو سکتا ہے, لیکن نہیں, تھوڑا سا آگے بڑھیں. اب ادھر 5 سال کے مصطفیٰ, ادھر 4 یا 5 سال. ابھی ایک لفظ میں کہوں تو یہ نہیں کہنا کہ کنٹراڈکشن آ رہی ہے, نہیں, 4 یا 5 سال چکر آیت کے اندر اس طرح سے آیا ہے تو میں اسی طرح سے کہہ رہا ہوں. میں کبھی 5 کہہ لوں تو غلط نہیں سمجھنا, 4 کہہ لوں تو غلط نہیں سمجھنا. 5 سال کے مصطفیٰ ادھر بیٹھے ہیں یا 4 سال کے مصطفیٰ ادھر بیٹھے ہیں. ارے مسلمان, ابھی اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہوئی تھی, ابھی آپریشن نہیں ہوا تھا, میں تب کی بات کر رہا ہوں. 4 سال کے یا 5 سال کے مصطفیٰ ادھر ہیں, 80 سال کے دادا ادھر ہیں, 9 چچا ادھر ہیں. دسترخوان لگ گیا, کھانا لگ گیا. اب 9 بیٹے انتظار میں ہیں کہ بابا جان شروع کریں تو ہم بھی شروع کریں, پر 80 سال کے دادا انتظار میں ہیں کہ میرا مولا شروع کرے تو میں بھی شروع کروں. ارے کائنات نے یہ پہلا دادا ہے جو اپنے پوتے کو اپنا مولا کہہ رہا. اگر یہ شروع کریں, اگر یہ شروع کریں تو پھر میں بھی, اب بیٹے بھی چچے بھی اس انتظار میں, دادا جان بھی اس انتظار میں, نظریں چلتی چلتی میرے آقا پر, توجہ کا مرکز بن کے میرے آقا کا وجود. علماء جو ہوتے ہیں علامت اب پوری ہونے کا وقت آ چکا ہے, جو اسٹریٹجی بنائی تھی وہ بھی اس میں کامیاب ہو گئے. الہی انتظام ہوتے ہیں بس اوقات سامنے نگرام نہیں. اب لیکن میرے مولا کیا کرتے ہیں, نہ کھانے کو نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں, نہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. اب سب کی نظریں ادھر ہیں, یہ شروع کریں گے تو باقی شروع کریں گے, لیکن میرے مولا نہ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں, نہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. اتنے کہ یہودی عالم آگے بڑھا کے کہتا ہے مولا آپ شروع کریں نا, آپ کے دادا جان بھی آپ کی انتظار میں ہے, آپ کے 9 چچا بھی آپ کی انتظار میں ہے, مولا آپ شروع کریں. میرے مولا نہ اس کی گفتگو کی طرف توجہ کرتے ہیں, نہ کھانے کو دیکھتے ہیں, نہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. اچھا وہ پیچھے ٹک یہودی عالم, اچھا چلے ٹھیک ہے, وہ نہیں نہ اٹھاتے تو میں خود لقمہ لیں جی, مجھے نہیں پتا کون اب میرے ساتھ ہے اور کون میرا ساتھ چھوڑ دے گا. میرا ساتھ نہیں, یہاں نبی کا ساتھ چھوٹ جانا ہے. ایک بات ذہن میں رکھے سامنے گرامی. اور یہودی عالم آگے بڑھا, اس نے ایک لقمہ توڑا, کہتا پھر میں کھلاتا ہوں, اگر آپ نہیں اٹھاتے کھانا شروع کرتے. اس نے لقمہ توڑا, میرے نبی کے لبوں کے قریب کیا, ابھی وہ لقمہ میرے نبی کے لبوں کو چھوا
یہودی عالم کا ہاتھ لقمے سمیت کبھی دائیں سے پیچھے گزر جاتا ہے، کبھی بائیں سے پیچھے گزر، کبھی ادھر سے پیچھے کبھی ادھر سے پیچھے۔ اب علامت اب پوری ہونا شروع ہو چکی ہے، اندر سے اطمینان آنا شروع ہو چکے، وہ جو ایک آدھی علامت تھی پوری ہونا شروع ہو چکی ہے، لیکن جان بوجھ کے چلاتے ہیں۔ کیا بدتمیزی ہے، اتنے معزز اور مقدس مہمان کو بلا کر ایسے کھانا کھلایا جاتا ہے جو بس تم کھلا رہے، پیچھے ہٹ میں کھلاتا۔ دوسرا یہودی عالم آگے بڑھا، اس نے پھر لقمہ توڑا، میرے آقا کے لبوں کے قریب کیا، وہ لقمہ میرے نبی کے لبوں کو چھوا نہیں، جو لقمے سمیت اس کا ہاتھ پھر کبھی ادھر سے گزر جاتا ہے، کبھی ادھر سے پیچھے گزر جاتا ہے۔ وہ پھر چلائے، کیا بدتمیزی ہے، تیسرے نے بھی اٹھایا لقمے سمیت اس کا ہاتھ، کبھی ادھر سے پیچھے کبھی ادھر سے پیچھے۔ اچھا اب اندر سے اطمینان آ چکا، لیکن کہتے نہیں شاید یہ کھانا انہیں اتنا پسند نہیں ہے، اندر جائیں ایک اور کھانا پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا کے لے، شاید وہ ہی کھا لے۔ جانتے ہی اب وہ کھانا لایا گیا، اب ایک یہودی اور بڑا، اس نے لقمہ اٹھایا، لقمہ اٹھانے کے بعد اس نے میرے آقا کے قریب کیا، پہلے تو کبھی ادھر سے پیچھے کبھی ادھر سے پیچھے، اب پیچھے نہیں جا رہا بلکہ اس کا ہاتھ لقمے سمیت زمین کے ساتھ جا کے ٹکرا جاتا ہے، زمین کے ساتھ۔ روایت کا جملہ ہے، پچھلے یہودی پھر چلائے، تجاہل عارفان نہ کر رہے ہیں، علامت پوری ہو رہی ہے سامنے گرامی، لیکن ایک یہودی پھر آگے کہتا میں کھلاتا ہوں۔ اس نے لقمہ توڑا، میرے نبی کے لبوں کا قریب کیا، قریب ہونا تھا، ابھی وہ نبی کے لبوں کو چھوا نہیں، اس کا ہاتھ لقمے ساتھ زمین کے ساتھ ٹکرا گیا، ہاتھ کا زمین کے ساتھ ٹکرانا تھا، وہ قدموں پہ گر پڑے، کہنے لگے آج تک کہتے رہے موسیٰ کلیم اللہ، تیرے لبوں کی طہارت کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تیرے لبوں کی طہارت، تیرے بدن کی طہارت کو۔ ارے علماء یہود سے سوال کیا گیا، ارے کیا معاملہ ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ابھی تو یہ بولے کوئی نہیں، یہ تو خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، صرف کھانے کا لقمہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کبھی ادھر سے پیچھے کبھی زمین پہ گر جاتا ہے۔ کہا اب علماء یہود کہتے ہیں، روایت کا جملہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کرو، اب ہم سے سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہمارے موسیٰ ہم نے بتا کر گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میں جس جملے کی بات کر رہا ہوں کون اس کو ذہن میں اتارتا ہے، کون ہواؤں کی نظر کرتا ہے۔ علماء یہود کہتے ہیں ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کرو، اب سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے محمد الرسول اللہ بھی کہا، حالانکہ یہ خاموش ہے، کیونکہ ہمارے موسیٰ ہم نے بتا کر گئے ہیں جو آخری نبی ہوگا نام احمد ہوگا، اس کا بدن اتنا پاک ہوگا کہ کسی کافر کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اس کے لبوں کا چھو نہیں سکے گا، اس کے لبوں کا چھو نہیں سکے گا، کبھی پیچھے گزر جائے گا کبھی نیچے گر جائے گا۔ تم اللہ تجھے ابو طالب کو کہتے ہو کافر کہتے ہوئے شرم آنا چاہیے۔ اگر ابو طالب ایسے ہوتے تو محمد کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کیسے؟ کسی کافر کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا آخری نبی اتنا مقدس ہوگا کہ اس کے لبوں کو حلق میں جانا، دہن میں جانا، دانتوں میں چبانا، حلق سے نیچے اترنا اور پیٹ میں چلا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ کسی کافر کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اس کے لبوں کو چھو نہیں سکے گا۔ یہ ہے سلام، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب رزق حرام قریب نہیں آئے گا تو نہ نقص باہر سے اندر جائے گا نہ اندر سے باہر آئے گا، تو اس لیے اللہ میرے نبی پر درود بھی بھیجتا ہے، سلام بھی بھیجتا ہے۔ اے طہارت سمجھ چاہ گئی؟ ایڈی سوکھی گل ہوں اگے ہے ہی کوئی نہیں جنی میں کرن لگا۔ اگر اس سطح کی طہارت کسی اور میں ہو اور اگر کسی میں نہیں تو پھر اکیلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ٹھیک ہے، تو جی ایسے طرز دی طہارت کدھر ادھر بھی ہو جائے۔ اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر میں ثابت نہ کر سکوں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں امامہ یہیں پہ اتار کے نیچے رکھ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مصاحب پڑھیں، میں نے بالکل اتار دوں گا اور ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔
جو میں بات کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ دینا آپ اگلے جملے پہ. اگر چونکہ نبی کے وجود کے نبی کے لبوں سے کوئی حرام چیز چھو نہیں سکتی، مس نہیں ہو سکتی، تو جب حرام اندر نہیں جائے گی تو نقص کیسے آئے گا؟ تو سلام کس کو کہتے ہیں؟ سلام درود کی ہی ایک قسم ہوتی ہے. سامعین گرامی، اب آئیں آگے بڑھیں. اگر اس سطح کی طہارت کسی اور میں آ جائے تو جیسے نبی علیہ السلام ہے ویسے وہ بھی علیہ السلام ہے، اور اگر اس سطح کی طہارت کسی میں نہ آئے تو پھر سمجھ لینا باقی سارا فراڈ ہے، صرف نبی علیہ السلام ہے، نبی علیہ السلام ہے. سامعین گرامی، اب میں حدیث جو پیش کرنے لگا ہوں عام حدیث نہیں ہے، جرأت کسی میں نہیں ہے جو اس حدیث کی صداقت اور وثاقت پہ انگلی اٹھا سکے. تحفہ اثنا عشری ہمارے خلاف لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک جلدی کتاب ہے، اس کے 56 جواب ہمارے بزرگان نے دیے ہوئے ہیں. ان میں جو سب سے بڑا جواب دیا حضرت علامہ سید حامد حسین موسوی لکھنوی نے، مرحوم آل اللہ مقامہ، انہوں نے ابقات الانوار 40 جلدوں پر اس کتاب کا جواب لکھا ہے. اس کی ایک جلد پوری اس حدیث میں لکھی ہے، اس کا تواتر ثابت کیا ہے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں. کون سی حدیث ہے؟ حدیث کا نام ہے حدیث سد الابواب، یعنی وہ حدیث کے جس میں مسجد کے اندر کھلنے والے دروازوں کو بند کرایا جاتا ہے. علامہ حامد حسین موسوی لکھنوی علی اللہ مقامہ نے اس حدیث کا تواتر ثابت کیا. جتنے اشکالات تھے تمام کو اڑا کے رکھ دیا. اس کا تواتر تو حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس پر ایمان لانا واجب ہوتا ہے، انکار کرنا کفر ہوتا ہے. حدیث متواتر اب کون سی؟ کہ میرے نبی فرماتے ہیں میرے اصحاب سارے حاضر ہو جاؤ، سارے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. فرمایا آج اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے لگا ہوں. میرا اعلان یہ ہے، بلکہ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ آج کے بعد جس کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے، میں نے کہا جس نبی جس طرح کی تعارف وجود مصطفیٰ نے ہے، اگر کسی اور کے اندر ہے تو سمجھ لینا وہ بھی علیہ السلام ہے. علیہ السلام اگر ویسی نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا کچھ اور ہے، علیہ السلام نہیں ہے. حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا، جس کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے وہ اپنا اپنا دروازہ بند کر دے. جس کی کھڑکی کھلتی ہے کھڑکی کو بند کرے، جس کا روشن دان کھلتا ہے روشن دان کو بند کرے. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کا عاشق ہوں، میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا سوراخ اپنی دیوار کے اندر کر لوں تاکہ گھر کے اندر بیٹھ کر بھی آپ کی زیارت کرتا ہوں. فرمایا اللہ تیرا سوراخ رکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا. فرماتا سوراخ بھی بند کر دو، دیواریں روشن دان بھی بند کر دو، کھڑکیاں بھی بند کر دو، دروازے بھی بند کر دو. صحابہ کرام نے تعمیل حکم کرتے ہوئے روشن دان بھی بند کر دیے، سوراخ بھی بند کر دیے، کھڑکیاں بھی بند کر دی، دروازے بھی بند کر دیے. دروازے بند کرنے کے بعد صحابہ کرام میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ ہمارے تو بند ہو گئے پر 2 دروازے کھلے ہیں، مولا وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنا بھی کھلا رکھوایا ہے، علی کا بھی کھلا رکھوایا ہے. کہا نہ میں نے کھلا رکھوایا ہے نہ میں نے بند کروایا ہے، اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے ہمارے کھلے رکھوائے ہیں. کہا نہ اللہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بند کیوں ہوئے آپ نے کھلے کیوں رکھوائے؟ فرمایا اللہ کہہ رہے کہ حبیب انہیں کہا نہ جب تم حالت جنابت میں جاتے ہو تم ناپاک ہو جاتے ہو، جسم ناپاک ہو جاتا ہے. لذا اس ناپاکی کے عالم نے تم اس میں قدم رکھو تو میں گوارا نہیں کرتا، میں اس کو حرام کرتا ہوں. اس سے گزر جائیں گے تو تمہارا گزرنا بھی حرام ہو جائے گا، جائز نہیں ہوگا. لذا تم حالت جنابت میں جاتے ہو، تمہارا بدن نجس اور ناپاک ہو جاتا ہے. تو مولا ہمارا تو ناپاک ہو گیا، تو آپ کی شادیاں بھی ہوئی ہیں، مولا آپ بھی اس حالت میں، تو پھر آپ کے دروازے کھلے کیوں؟ فرمایا اللہ کہہ رہے حبیب یہ ناپاک ہو جاتے ہیں. تو اور علی جس حالت میں چلا جائے، نہ تو نجس ہوتا ہے نہ علی نجس. اگر اسی طرز کی طہارت ہے تو پھر علیہ السلام ہے، اسی طرز کی پاکیزگی ہے پھر علیہ السلام ہے، پھر سلام اللہ ہے. لیکن کبھی کوئی پاک ہے کبھی ناپاک ہے تو پھر سمجھ لینا کہ پھر کچھ اور تو ہو سکتا ہے، محترم ہو سکتا ہے، معظم ہو سکتا ہے، علیہ السلام نہیں بن سکتا. توجہ فرما رہے ہیں سامنے نگرہ.
ایک روایت سن لیں گے، اور میرا دل رکھن لی نہیں کرنا، میں ایسے ہی کرنا اس لیے وہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھے کہ صرف علی ہی اتنے پاک ہیں، ان 14 میں سے جسے دیکھیں وہ بھی اتنا ہی پاک ہے جتنا اللہ نے علی کو پاک بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا رجس علی سے دور ہے اتنا ہی رجس صادق آل محمد سے دور ہے۔ وہ بھی آیت تطہیر، یہ بھی آیت تطہیر۔ رجال امام مکانی ہماری علم الرجال کی کتاب ہے، اس کی 3 جلدیں ہیں، بہت بڑی چاپ تختی میں 22,000 رجال کے احوال علامہ امام مکانی نے اس کتاب کے اندر نقل بیان کیے ہیں۔ 22,000 افراد علم الحدیث جب پڑھتے ہیں تو سند دیکھتے ہیں تو یہ کتاب بہت بڑا ایک ماخذ ذخیرہ ہے، اس عنوان سے بہت بڑی معاونت ہوتی ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ تو سامعین اس کے اندر اس روایت کو لکھا ہے محمد بن اسماعیل الجمامی، وہ ایک چوک میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے۔ کیا پی رہے؟ اتنے میں میرے چھٹے مولا کا بھی ادھر ورود ہوا۔ اب اس کی نظر پڑی، اب یہ ڈرا، جو شراب بچ گئی تھی اس کو کپڑے کے نیچے چھپا دیا کہ امام کی نظر نہ پڑے۔ پر اس پاگل کو کون بتائے کہ امام اس کو نہیں کہتے جس کو پتہ نہ چلے چادر کے نیچے کیا، امام اس کو کہتے ہیں جو تیرے دلوں کے رازوں سے واقف ہوتا ہے، ولی اور امام اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک مرتبہ میرے محترم سامعین امام نے بھی رخ ادھر ہی کیا جدھر وہ بیٹھا نشے میں تھا۔ اب یہ کانپنے لگا، ڈرا کہ مولا بھی آگے تو میں کیا کروں۔ اس نے برچام کے اوپر کپڑا ڈالا اور چھپانے کی کوشش کی۔ امام قریب آئے، محمد بن اسماعیل کیا کر رہے تھے؟ مولا دودھ پی رہا تھا۔ اچھا، دودھ پی رہے تھے، جو چادر کے نیچے باقی بچ گیا نا دودھ، ذرا میرے ہاتھ پہ ڈیل۔ اب یہ ڈر گیا، بہت زیادہ ڈرا، کہا پہلے جرم کیا ہے پھر جھوٹ بولا ہے، اب یہ عین نجس ہے، یہ آیت تطہیر کے مصداق ہے، تو میں کیا کروں؟ میں تو رجس قریب ہو جائے گا۔ پر اس پاگل کو کون بتائے تیرے قریب کرنے سے رجس نہیں ہوگا جس سے اللہ نے رجس کو دور رکھا۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ جو دودھ باقی بچا ہے اسے میرے ہاتھ پہ انڈیل۔ وہ پھر ڈرا۔ امام نے تیسری بار فرمایا میں تجھے امام ہونے کی حیثیت سے تجھے حکم دے رہا ہوں، جو بچ گیا میرے ہاتھ پہ انڈیل۔ حکم امام سننا تھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا، وہی جام اٹھایا، ایسے الٹنا شروع کیا، نکلتی تھی تو شراب تھی، قریب آتی تھی تو دودھ میں بدلتی جاتی تھی۔ میرے امام نے ساری شراب کا دودھ میں تبدیل کر دیا۔ سامعین اب میرے مولا فرماتے ہیں بتا کائنات کا ولی اور امام کون ہے؟ کہتا ہے مولا الذی کلب الخمر لبنا، اور کون ہو سکتا ہے؟ ولی اور امام وہی ہے جس نے ابھی بھی شراب کو دودھ میں بدل دیا ہے، جس کو اللہ نے پاکیزہ اتنا بنایا ہے کہ جس کے بدن کے قریب کوئی نجاست آ نہیں سکتی، تو پھر اسی لیول کی طہارت ہے جیسی نبی کے وجود کے اندر ہے، تو وہ بھی علیہ السلام ہے، یہ بھی علیہ السلام۔ اگر کسی میں ہے تو لے آؤں۔ میں تو بڑے کھلے دل کا بندہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں نیچے بعد میں اتروں گا، تسلیم پہلے کروں گا، لیکن اگر کسی کے پاس ایک نہیں تو میرے پاس تو حسین بھی موجود ہے، میرے مولا کا سر اقدس۔ ایک جملہ صرف اس کے بعد مصائب کا پڑھوں گا۔ میرے مولا کا سر اقدس جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو نیزے سے اتارا اور اس نے نامناسب جگہ پر سر اقدس کو رکھا۔ ملعون شراب پیتا ہے، آدھی پیتا ہے، آدھی امام کے سر پہ ڈالتا ہے۔ اس کتے کو کون بتائے کہ یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے؟ روایت کے جملے ہیں، جو شراب نزدیک جاتی تھی شراب نہیں رہتی تھی، سرکے میں بدل جاتی تھی۔ ایدن نایا رجس دا دور ہونا، تو جس کے اگر نبی کے لبوں کے قریب رزق حرام نہیں آتا تو حسین بھی وہ ہے۔
کہ جس کے بدن کے قریب کوئی ناپاک چیز نہیں آتی، یا دودھ میں بدل جاتی ہے یا سرکے میں بدل جاتی ہے، تو پھر اسی طرز کی طہارت ہے، تو وہ بھی علیہ السلام ہے، یہ بھی علیہ السلام۔ جب سروں کو پیش کیا گیا تو ایک ایک سر کا تعارف، بس جی بہت زیادہ میں نے پڑھ لیا، ایک جملہ بس سنیں اور میرے حصے کی مجلس نے عبادت مکمل ہو جائے۔ فضائل جتنا پڑھ لیں زینت مجلس ہے، تزئین مجلس ہے، تکمیل نہیں ہے۔ تکمیل کب ہوگی؟ تکمیل اسی وقت ہوگی جب حسین کے اکبر کا پرسہ اس حسین کو دیں گے جو بڑی مشکل سے اکبر کے لاشے پہ پہنچے۔ حضرت مظلوم میں کربلا، علماء مقاتل نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب یزید کے دربار میں سروں کو پیش کیا گیا نا، تو شمر کہتا تھا یزید یہ فلاں کا سر ہے، یہ عباس بن علی کا سر ہے، یہ حسین بن علی کا سر ہے، یہ قاسم بن حسن کا سر ہے، یہ جعفر بن علی کا سر ہے، یہ عون بن علی کا سر ہے، یہ عون بن عبداللہ کا، ایک ایک سر پیش کیا، ایک ایک، اور اس کو دیکھتا گیا۔ یقین کریں بہت بڑا، محسوس کریں تو بہت بڑی مصیبت کا جملہ ہے۔ ہر سر پیش کیے پر جیسے ہی علی اکبر کا سر لایا گیا اور علی اکبر کے سر کو نیزے سمیت سامنے پیش کر کے گیا، یہ علی ابن الحسین ہے۔ بڑے غور سے دیکھنا لگا، بڑی دیر تک دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے یہ ہے علی اکبر، کہتے ہاں یہ ہے علی اکبر۔ پھر بڑے غور سے دیکھنے کے بعد پھر آخر پہ ایک جملہ کہتا ہے شمر جب تم نے اس کو مار لیا تھا تو حسین کو مارنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ جس کا اس جیسا بیٹا مارا جائے وہ زندہ رہ ہی کوئی نہیں سکتا۔ اجر کو مولا آپ کا پرسہ قبول فرما۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی یزید ہے جو حسین کے قاتل کو بھی انعام دے رہا ہے۔ ابھی بہت سارے ناسبی ملا، بے دین ملا، جن کو پتہ نہیں فتویٰ دینے کا کس نے اختیار دیا، وہ یزید کی بریت کے بہت زیادہ وہ حامی اور بہت زیادہ کاوشیں شروع ہو چکی ہیں، اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ آپ کو، ہماری ملت کو، ہر فرد کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ بڑی خوفناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے یزید کا کوئی حکم نامہ نظر نہیں آیا، تجھے نظر نہیں اس لیے آیا کیونکہ تیری بینائی جو ختم ہو چکی ہے، تو دل کا بھی اندھا ہے، آنکھوں کا بھی اندھا ہے، تو تجھے نظر کہاں سے آئے گا؟ جب بغض حسین کا لبادہ تو نے اوڑھ رکھا ہے تو تجھے حسین کا قاتل کیسے نظر آئے گا؟ کوئی کہتا ہے کہ یزید نعوذ باللہ رضی اللہ، ہمیں کہتے ہیں صحابہ کی توہین کرتا ہے۔ توہین تو تم کرتے ہو جو بنو امیہ کے ایسے کتوں کو صحابہ کے برابر لا کے کھڑا کر رہے ہو۔ توہین تو یہ ہے۔ ابھی ننکانہ میں مجھے ٹیلی فون آیا، ننکانہ میں ایک ایف آئی آر کٹی ایک مومن پہ، اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے عمر بن سعد پہ لعنت کی ہے۔ عمر بن سعد جانتے ہیں نا، کربلا میں یزیدی فوج کا سپہ سالار ہے۔ اچھا ذرا وہ میرے پاس موجود ہے وہ ایف آئی آر، اس پہ جو سیکشن لگا ہے وہ لگا ہے 295A۔ اگر کوئی وکیل بیٹھا ہے نا تو وہ اس کو سمجھتا ہوگا، جو نہیں میں اس کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ 295A، یہ 295A پتہ کس پہ لگایا جاتا ہے؟ جب نہیں، توہین صحابہ پہ 298A لگتا ہے، نبی اکرم کی توہین پہ 295C لگتا ہے۔ جو 295A ہے نا، یہ اس پہ لگایا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے۔ غور کریں ذرا، بڑی قابل دقت بات ہے۔ جو کوئی بندہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے تو اس جرم کی پاداش میں اس پر 295A لگایا جاتا ہے۔
اب اس پر نیچے 16 MPO لگی ہوئی ہے اور اوپر 295A لگی ہوئی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کوئی لوگ تو ہیں نا کہ جن کا مذہب عمر سعد کو لعنت کرنے سے مجروح ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شمر تو اس سے چھوٹا ہے. بھئی شمر اس کے ماتحت ہے. یہ سپہ سالار تھا، اس کے حکم کا پابند تھا. کیا سمجھتے آپ نے شمر عمر سعد سے بڑا مجرم ہے؟ ارے بھائی عمر سعد بڑا مجرم ہے جس نے پہلا تیر میرے حسین کے خیمے کی طرف چلا کے یہ اعلان کیا تھا آگاہ رہنا میں نے جنگ کی ابتدا میں نے کی ہے. جس نے حکم دیا تھا کہ حسن کا یتیم زندہ ہونا تو اس کا سر بدن سے جدا کر لیا جائے. 4 شہید کربلا میں ایسے ہیں جو شہادت سے پہلے ان کے بدن سر بدن سے جدا کر دیا گیا. باقی ہر شہید کا سر اس کے شہادت کے بعد کاٹا گیا. 4 شہید ایسے ہیں. یہ بندہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کا مذہبی جذبات مجرو؟ کل کو اس کا مطلب ہے شمر پہ لعنت کریں گے تو پھر بھی 295 ہی لگنا چاہیے نا. تو بھئی لگاؤ جتنی چاہیں لگا لو. میں کہتا ہوں میں لعنت کرتا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، کر رہے ہیں اور بھی، مجھ پہ لگاؤ، میں حاضر ہوں. تو کیا سمجھتے تیری 295A لگنے سے پھر شمر پہ لعنت کرنا بند ہو جائے گی؟ حسین کے قاتل پہ لعنت ختم ہو جائے گی؟ ہم ایسے ہی کرتے ہیں بلکہ اس سے پہلے سے زیادہ کریں گے. جو میرے حسین کا قاتل ہے ہم دن رات اس پہ لعنت کرتے ہیں. اللہ لعنت کر رہا ہے، میرے نبی نے اس پہ لعنت کی ہے. روایت کا جملہ میرے محترم سامعین، جب میرے مولا حسین ایسے زین سے زمین پہ آئے نا تو 70 قاتل آ کے اکٹھے ہو گئے حسین کے گرد. یہ نہیں کہ باری باری ایک ہو کے آ رہے تھے، نہیں، آپس میں جھگڑا کرتے تھے. پہلے میں ماروں گا پھر دوسرا کہتے تھے، پھر جھگڑنے لگے. ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے میرے مولا حسین کی ریش میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے میرے مولا کے ان رخساروں پہ ظلم کیا جن رخساروں کو نبی چوم چوم کے تھکا نہیں کرتے تھے. یار کوشش کر، ایک آدھا آنسو ضرور نکل آئے. میں بالکل دل کو ختم ایک جملہ سے پڑھنا چاہتا ہوں. مولا کی قسم ہے، ایک مرتبہ جو سرکار سید الشہداء یہ محمد بن عائشہ سے، یہ وہ حرام زادہ ہے جو کوفہ میں امیر مسلم کا بھی قاتل ہے، ہانی کا بھی قاتل ہے، میسم تمار کا بھی قاتل ہے، اور کربلا میں میرے حسین کا بھی قاتل ہے. یہ اتنا بڑا شکی ہے. اور ایک ظالم پھر آگے بڑھا. جب یہ پیچھے ہٹا نا، مار مار کے جب تھک جاتے تھے پیچھے ہٹ جاتے تھے، کہ ظالم آگے بڑھا. اس نے کہ وزنی پتھر لیا، وہ پتھر لے کر میرے مولا کی اس نے پیشانی پہ مارا. حسین آقا ایسے پیچھے زمین تے گر گئے. مولا تھوڑی دیر کے بعد سمجھے پھر اٹھ کے بیٹھے، مجھے معاف کر دینا سادات و زمیان سادات تمام مومنین بیٹھے ہیں، معاف کر دینا. اتنے میں سنان بن انس بن مالک آگے بڑھا. یہ وہ حرام زادہ ہے جو دوسروں کو کہتا ہے رک جو میں تجھے بتاتا ہوں اس پر ظلم کیسے کرنا ہے. علماء مکاتب نے لکھا، بحر الغمہ کی روایت ہے، اس حرام زادے نے ایک نیزہ لیا، نیزہ لے کر میرے حسین کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. جتنی قوت تھی اس کے بدن نے، پوری قوت کے ساتھ اس نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا. نیزہ ادھر سے لگا ادھر سے نکل گیا. آواز اماں جا، آپ کا ادھار بھی اتر گیا، آپ کے پہلو پہ دروازہ گرا تھا. اماں میری پسلیاں ٹوٹ